جی سر، آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں جن میں اردو ناول کا ثقافتی مطالعہ، نوبیل خطبات اور اردو ناول اور استعماریت۔ سر یہ بتائیے گا کہ پہلی کتاب کب آئی منظر عام پر، اور ایک ادیب کے لیے کیسا احساس ہوتا ہے جب اس کی پہلی کتاب اس کے ہاتھ میں آتی ہے؟ وہ بنا بنایا اس کا تو جواب موجود ہے کہ آپ کی پہلی کتاب ایسے ہوتی ہے جیسے آپ کا اپنا اولاد ہو، اس کی پیدائش ہو۔ تو بہت اچھا، ظاہر ہے بہت ہی غیر معمولی اور ایک احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز تخلیق کی ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے لکھنے کے دوران اب کئی طرح سے لوگ دیکھتے ہیں اس کو، میں تو اسے اس طرح سے ہی دیکھتا ہوں کہ جب آپ لکھ رہے تھے تو آپ کو لکھنے میں مزہ آ رہا تھا، لطف آ رہا تھا، اور کتاب آپ کو کب لکھنی چاہیے؟ جب آپ کو لگے کہ واقعی آپ کوئی نئی بات ہے ایسی جو کہنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ضرور کتاب لکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات آپ کسی سرکاری ضرورت سے بھی کتابیں لکھتے ہیں، لیکن ان کتابوں میں نہ آپ کا خون جگر شامل ہوتا ہے اور نہ ہی اس تحریر میں یہ نظر آتا ہے۔ تو کتاب 2017 میں میری پہلی آئی، اردو ناول اور استعماریت، پھر اس کے بعد 18 میں نوبیل خطبات، جو دراصل معاشیات یعنی اکنامکس کے جو نوبیل انعام ملے 2001 سے 2015 تک، تو ان لوگوں نے جو اپنے کام کی ایک طرح سے نا، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نوبیل انعام ملتا ہے کسی کو تو اس کا ایک علمی، پھر وہ اپنے سارے سرمایے کو کوئی 30-40 صفحات میں نا سمیٹتا ہے کہ میں نے کام کہاں سے شروع کیا تھا اور پھر کتنا کام مکمل ہونے کے بعد سارا جس کی بنیاد پر ظاہر اسے نوبیل انعام ملا ہے۔ تو میں نے پھر وہ 15 لیکچرز ہیں جن کا ترجمہ کیا، اور وہ میرے کرم فرما ہیں ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب، انہوں نے ہی کہا تھا اور ان کی ایما پر ہی کیا گیا، اور پھر وہ جب ڈائریکٹر جنرل تھے اردو سائنس بورڈ کے تو تب وہ شائع ہوا۔ تو اس کے بعد پھر 19 میں میرا جو پی ایچ ڈی کا کام تھا وہ میں نے اینتھروپولوجی کے حوالے سے کام کیا تھا کہ کلچر کو اینتھروپولوجی کی بنیاد پر جو ہے وہ سمجھا جائے کہ انسان جو کام کرتے ہیں، جو بھی کچھ جس طرح سے بھی زندگی وہ گزارتے ہیں، تو وہ ثقافت ہے۔ تو وہ اردو ناول کی ثقافت کیا ہے کلچر اردو ناول کا، یا اس میں کون سا کلچر ہے، کوئی ایک کلچر ہے یا مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے کیا تھا، وہ 19 میں شائع ہوا۔ پھر ایک کتاب ہے جو 2022 میں مجھے اپنے اسی کام کے دوران میں کچھ پرانی کتابوں سے ایک دلچسپی پیدا ہو گئی، تو اس میں ایک بزرگ ہیں جو میرے بہت ہی، جن سے میں نے بہت زیادہ سیکھا، جو میرے مربی ہیں، محسن ہیں، محمد سلیم الرحمن صاحب۔ تو انہوں نے مجھے کہا، ایک کتاب میں نے پڑھی شاد عظیم آبادی کی صورتحال، تو مجھے بہت اچھی لگی اور میں نے ان سے بات کی۔ اس میں خاص محاورہ ہے بہار کا، 19ویں صدی کے بہار کا ایک محاورہ ہے نسوانی خاص طور پر، تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ وہ جانتے تھے ظاہر ہے اس کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا تمہیں اتنی اچھی لگی ہے تو اس کو تدوین اس کی کر دو۔ تو میں نے کہا کہ اچھا یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، بہت آسان ہے، میں کر دیتا ہوں۔ اب وہ یہ ساری باتیں میں نے اپنی ناسمجھی میں کہیں، کیونکہ جب میں کتاب پڑھ رہا تھا تو اس وقت اس کی ظاہر ہے جو ثقافتی پہلو تھے وہ تو میرے پیش نظر تھے، لیکن ایک تدوین کی جو ضروریات ہیں وہ بہت عام نہیں ہوتی، وہ بہت مشکل ہوتی ہیں، اور ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپ کو پتا پانی کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے خیر شروع جب کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ ایک مشکل کام ہے جس کو میں نے ہاتھ میں لے لیا ہے، لیکن خیر ظاہر ہے ان کی رہنمائی تھی۔ تو یہاں میں ایک چیز عرض کرتا چلوں، جو بات آپ نے کی تھی اساتذہ والی، تو بہت لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کام کرنا چاہیں تو آپ کی مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اچھا خیر، تو ہوا یہ کہ اس کتاب کی میں نے تدوین کر لی، تو میرا یہ تھا کہ اس کی فرہنگ بھی بنانی چاہیے، کیونکہ ایک پرانی کتاب ہے تو اس میں ایسے الفاظ یقیناً موجود تھے جو آج ہماری روزمرہ میں، تو ظاہر ہم تو پنجاب میں بیٹھے ہیں تو روزمرہ میں تو شامل نہیں ہیں، بلکہ ہماری ادبی تحریروں میں بھی وہ نہیں ہیں۔ تو فرہنگ بناتے ہوئے کوئی 10-12 الفاظ ایسے تھے مانور، جن کا مجھے کوئی مفہوم کہیں سے بھی نہ مل سکا کہ یہ کیا ہے۔ میں نے روا روی میں اس وقت جو ہے عقیل عباس جعفری صاحب بنے تھے اردو لغت بورڈ کے سربراہ، تو 3 برس کے لیے وہ رہے، تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے اردو لغت تاریخی اصول پر جو 22 جلدوں میں ہے وہ شائع کر دی ہے۔ تو میں نے ان سے رابطہ کیا اور میں نے کہا جی مجھے آپ بھجوا دیجئے، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے پھر جو ہے وہ بھیج دی، ٹھیک ہے، وہ میں نے وہ بھی خرید لی۔ خیر اچھا، اب اس میں بھی وہ الفاظ نہیں تھے، حالانکہ 22 جلدوں میں جو لغت ہے تو اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ تمام اردو کا سرمایہ آ گیا ہوگا، تو نہیں ملے۔ پھر بتایا گیا کہ ہے مگدھ اردو لغت ہے یا ماگدھی اردو لغت ہے، اس کو دیکھا، اس میں بھی نہیں تھا۔
پھر مجھے سلیم الرحمان صاحب نے کہا کہ آپ شمس الرحمان فاروقی صاحب سے بات کریں، ان سے پوچھیں۔ میں نے ان کو ای میل لکھا، میرے پاس نمبر نہیں تھا، تو ای میل پہ ان کا جواب آ گیا اور انہوں نے خود ہی مجھ سے نمبر مانگا اور پھر فون کیا خود۔ تو فاروقی صاحب نے پوچھا بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کی آواز سے تو لگتا ہے کہ آپ کوئی نوجوان ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ بات میں 2016-17 کی بتا رہا ہوں، آج سے 8-10 سال پہلے۔ تو وہ میں نے کہا جی، میں نے بتایا کہ جی ایسا ہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ پرانی کتاب اور ایسے الفاظ تو یہ کیا ہے؟ تو میں نے بتایا پھر کہ سلیم الرحمان صاحب کی ہدایت پر میں نے یہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کاپی پینسل ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا جی بالکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے وہ 10-12 الفاظ خود فون کر کے مجھے ان کے مطالب لکھوا دیے، اور وہ بنیادی طور پر کچھ کھیل تھے ایسے جو اب نہیں کھیلے جاتے، وہ ان کی اصطلاحات تھیں۔ تو وہ آ گئی، ٹھیک ہے، وہ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ وہ کر کے کام رکھا رہا اور پھر وہ 2022 میں شائع ہوا۔ تو ابھی